کینیڈا میں انڈین اسائلم سیکرز کے مسئلہ پہ میں مسلسل ولاگز پیش کرنے کا سلسلہ شروع کر چکا ہوں، اور جیسا کہ آپ نے میرے ایک دو پوڈ کاسٹ اس پہ آلریڈی دیکھے ہیں، میرا ولاگ بھی دیکھا ہے، میری انٹینشنز کو بھی سمجھا ہے۔ میری انٹینشن یہ ہے کہ جو بچے یہاں پہ آ چکے ہیں اب وہ اپنا اسائلم کا کیس فائل کر رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس کوئی رستہ نہیں رہا، تو کوئی ایسا رستہ نکلے جس سے ہم میڈیا کے لوگ سرکار تک یہ بات پہنچا سکیں، جو ڈائسپورا کو یہ کنونس کر سکیں کہ یہ بچے جھوٹے مقدمے اسائلم سیکر کے بنانے کی بجائے یا ایکسٹریمسٹوں کے یا ان میں سے کچھ کرمنلز کے ہاتھ میں بھی چلے جائیں، اس کا بھی خطرہ رہتا ہے۔ یہ کیوں نہ ایک سیدھا سا رستہ اپنائیں؟ اگر یہاں پہ خاص طور پر وہ بچے جو ایمانداری سے کام کر رہے تھے، جنہوں نے یہاں پہ پڑھائیاں بھی کیں اور اپنے ورک پرمٹ بھی لیے تھے، ان کے ورک پرمٹ مزید ملے، ان کا کوئی رستہ نکلے، تو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ جب میں نے گزشتہ لاسٹ ویک جب میں نے ایک ولاگ کیا تو مجھے کچھ ای میل بھی آئیں، ایک ای میل کو میں یہاں پہ آج کوٹ بھی کروں گا، لیکن لاسٹ ویک ہمارے اونٹیریو کے پریمیئر ڈگ فورڈ نے، جب پریمیئرز کی پرائم منسٹر کے ساتھ ایک میٹنگ تھی آؤٹ آف ویسٹ، تو انہوں نے یہ بات کی تھی کہ میں چاہتا ہوں کہ میں 1 لاکھ کے قریب جو اسائلم سیکرز ہیں ان کو ورک پرمٹ دے دوں۔ انہوں نے کہا کہ میں ان سے ملتا ہوں کانگریس سینٹر کے باہر، ایئرپورٹ روڈ پہ، ٹم ہارٹن کے آس پاس وہ پھر رہے ہوتے ہیں، تو میں جب ان سے ملتا ہوں تو مجھے آئیڈیا ہوتا ہے کہ وہ تو کام کرنا چاہتے ہیں، ہارڈ ورکنگ لوگ ہیں، اور وہ اتنا بڑا بوجھ فیڈرل سرکار پہ، پروونشل سرکار پہ بنے ہوئے ہیں، تو کیوں نہ ان کی مدد کی جائے، ان کو ورک پرمٹ دیے جائیں۔ یہ انہوں نے غالباً لاسٹ ٹیوزڈے کو یا وینسڈے کو لاسٹ ویک انہوں نے بات کی تھی۔ آج یعنی منڈے کو جب میں یہ ولاگ ریکارڈ کر رہا ہوں، 28 جولائی کو انہوں نے یو ٹرن لیا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے، میں فیڈرل گورنمنٹ کا جو کام ہے وہ نہیں کرنا چاہوں گا، میرے پاس سٹیٹس بھی صحیح نہیں ہیں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ فیڈرل گورنمنٹ ہی کرے جو کرے، لیکن یہ بڑی خطرناک سچویشن ہے کہ یہاں پہ اتنی بڑی تعداد اسٹوڈنٹس کی بیٹھی ہوئی ہے۔ اب وہ تو اسائلم سیکرز کہہ رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے ان اسائلم سیکرز میں سے زیادہ بڑی تعداد اسٹوڈنٹس کی ہے۔ جو اسائلم سیکر یوکرین سے آئے، وہ یہاں پہ آ کے انہوں نے اسائلم سیکنگ نہیں کی، انفیکٹ انہوں نے تو اسائلم لی ہوئی تھی یوکرین سے، وہ تو یوکرین سے ہی ریفیوجی سٹیٹس پہ یہاں پہ پہنچے۔ اسی طرح مڈل ایسٹ کے بھی بہت سارے لوگ پہلے سیریا سے آئے تھے، پیلسٹائن سے بھی آن اینڈ آف آتے رہتے ہیں، وہاں سے پیلسٹائن سے نکلنا لوگوں کا مشکل ہے، تو وہ بھی وہاں سے ہی ریفیوجی سٹیٹس کو لے کے آتے ہیں۔ ان کو یہاں آ کے اسائلم سیک نہیں کرنا پڑتا۔ اسائلم سیکر وہ ہیں جو اسائلم کی تلاش میں ہوں، جو کینیڈا پہنچ گئے، انہوں نے کہا جی ہمیں اب اسائلم دے دیجئے، وہ تو پہلے سے ہی اسائلم سیکر تھے، اگر وہ یوکرین میں تھے، مڈل ایسٹ میں تھے، اور ان کو ریفیوجی سٹیٹس پہ ایکسیپٹ کر لیا گیا، وہ یہاں آ گئے۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت جو اسائلم سیکرز کی ایک بڑی تعداد، میں ابھی آپ کو ویڈیو کلپ سنواؤں گا، اس میں اونٹیریو گورنمنٹ کے ایک امپورٹنٹ ریپرزینٹیٹیو جو ڈگ فورڈ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ آلموسٹ 280,000 کے قریب اکراس کینیڈا اسائلم سیکر ہیں، 2,80,000، اور وہ بھی کہہ رہے تھے، اور پریمیئر اونٹیریو بھی کہہ رہے تھے کہ ہمیں ایگزیکٹ نہیں پتہ، ابھی بھی ہمیں ایگزیکٹ نہیں پتہ، کچھ نمبر ڈیفرنٹ بھی ہو سکتا ہے، جس کا زیادہ چانس ہے کہ وہ نمبر زیادہ ہوگا۔ اب میں نے بھی کچھ لوگوں سے، میں بھی کئی طرح کے کیمپس جو ہیں آن اینڈ آف میں نے وزٹ کیے، مجھے آئیڈیا ہوا، مجھے ہمدردیاں ہیں ان لوگوں سے جو یہاں آنا چاہتے ہیں۔ دیکھیے کینیڈا کی ڈیمانڈ جو امیگرینٹس کے لیے رہی ہے وہ کوئی 3 لاکھ سال کی رہی، ٹوڈو کے زمانے میں وہ کوئی 4.5-5 لاکھ تک ٹچ کر گئی، پھر اسٹوڈنٹس آئے اتنے کہ وہ 1 ملین سے زیادہ کراس کر گئی، اور وہ انہوں نے یہ کہا کہ اسٹوڈنٹس آئیں گے، پڑھیں گے، ورک فورس کا حصہ بنیں گے اور واپس چلے جائیں گے، جو واپس نہیں جانا چاہیں گے تو وہ اسائلم سیک تو نہیں کریں گے، لیکن وہ پی آر سیک کریں گے۔ تو واپس کس نے جانا تھا؟ واپس جانے میں تو شاید کوئی 1% بھی انٹرسٹڈ نہ ہو۔
اس بات کا ٹروڈو کو بھی پتا تھا، وہ اپنے ووٹ بینک کے طور پر لوگوں کو بلا رہا تھا، لیکن جب اس کی اپنی پالیٹکس خراب ہو گئی تو اس نے سوچا کہ اگر میرا کھیل نہیں بنا تو یہ بھاڑ میں جائیں، جن کو میں نے بلایا تھا انٹینشن میری بھلے سے جو بھی رہی ہو، ان کی انٹینشن جو بھی رہی ہو، میں اب ان کو کیوں سپورٹ کروں۔ اسی وقت اس کے منسٹر مارک ملر نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ انڈیا سے ٹو مچ اسٹوڈنٹس ہم نے بلوائے، حالانکہ جب وہ اسٹوڈنٹس بلوا رہے تھے تو ان کو پتہ تھا وہ کیا کر رہے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا جی یونیورسٹیوں نے بلایا، ہمارا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ یہ سب کا سب ٹوپی ڈرامہ تھا اس وقت کی لبرل سرکار کا۔ جو آج کی لبرل سرکار ہے بائی دا وے اس میں بھی مارک ملر ہیں، منسٹر ہیں، مگر شاید امیگریشن کے منسٹر نہیں ہیں۔ اب جو ایک بڑا چہرہ ہے وہ بدل گیا ہے، یعنی پرائم منسٹر ٹروڈو کی بجائے پرائم منسٹر مارک کارنی ہے، جن سے ہمیں بھی یعنی مجھے بھی پرسنلی کچھ امیدیں ہیں، تھوڑا سا میچیور فیس ہے، حالانکہ میں نے ان کو ووٹ نہیں دیا۔ ہر یہ باتیں تو پولیٹیکلی اپنی جگہ پہ۔ مسئلہ میرا یا ہم سب کینیڈینز کا یہ ہے کہ یہ ہمارا پیارا دیش ہے کینیڈا، اس کا امپیکٹ امیج خراب نہیں ہونا چاہیے۔ اگر امیگرینٹس ابھی بھی ہمیں چاہیے، جو کہ چاہیے، میں ویسے جو امیگرینٹس کینیڈا میں سیمیلیٹ نہ کر سکے میں ان کے حق میں نہیں ہوں، فرینکلی میں صاف بتاتا ہوں۔ میں خود ایک پولیٹیکل جماعت کے ساتھ رہا ہوں لیکن میں اس کے حق میں نہیں ہوں۔ لیکن جو ہارڈ ورکنگ ہیں، بھلے سے وہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا سے آئے ہوئے ہوں، بھلے سے وہ مڈل ایسٹ سے آئے ہوں، بھلے سے وہ انڈیا سے آئے ہوئے ہوں، بھلے سے وہ ایسٹرن یورپ سے آئے ہوئے ہوں، ان سب کو جو ہارڈ ورکنگ ہیں، جو لا ابائڈنگ ہیں، جو اسٹوڈنٹ کے طور پر آئے یا ورک پرمٹ پہ آئے، اگر وہ یہاں پہ انہوں نے اچھا کام کیا ہے، ان کا ریکارڈ اچھا رہا ہے، جو بھی ان کے کوئی کرمنل چیز ان کے ریکارڈ میں نہیں ہے، ان کو ضرور موقع ملنا چاہیے کہ وہ پی آر لیں اور پھر سٹیزن بنے۔ کیونکہ اگر کینیڈا کو 3 لاکھ امیگرینٹ ابھی بھی چاہیے سال کے، تو کہیں بہتر ہے کہ جو لوگ آلریڈی موجود ہیں ان میں سے میکسیمم کو اکاموڈیٹ کیا جائے، اور جو لوگ باہر سے یہاں کینیڈا آنا چاہتے ہیں ایز امیگرینٹ، ان کو تھوڑا سا روک دیا جائے یا ان کی تعداد کم کر دی جائے۔ آف کورس ہمیں انویسٹمنٹ کی کیٹیگری میں، بزنس کی کیٹیگری میں، پھر جو اسپانسرشپ کی کیٹیگری ہوتی ہے، رشتہ دار آنے ہوتے ہیں جو یہاں پہ آلریڈی رہ رہے ہیں، وہ سب کا سب جو امیگرینٹ انفلکس ہے وہ میں سمجھتا ہوں اس کو تو جاری و ساری رہنا چاہیے۔ اور جو آلریڈی جینون کیسز چل رہے ہیں باہر کے ملکوں کی ایمبیسی میں، کینیڈین ایمبیسی میں، اگر انڈیا میں، چائنا میں، تو وہ ان کا جو بھی ڈیو پروسیس ہے وہ ہونا چاہیے۔ مگر فردر وہاں پہ جیسے ہوتا ہے نا امیگریشن کی چھوٹ اتنی بڑھا نہیں دینی چاہیے کہ جو آلریڈی لوگ یہاں پہ موجود ہیں ان کو اکاموڈیٹ نہ کیا جا سکے۔ اس سلسلہ میں مجھے جب میں نے پچھلے ہفتے ایک ولاگ کیا تو ایک بڑی ہی درد مندانہ ای میل آئی، کئی ویسے بائی دا وے مجھے ای میلز آئیں، مگر ایک ای میل جو اس کے کنٹینٹ سے مجھے پتہ چلا کہ یہ بڑی جینون ای میل ہے۔ میں سب سے پہلے اس کا اسکرین شاٹ یہاں پہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ اب میں ان کے ای میل کا ایڈریس نہیں دے رہا، ان کو میں انانیمس رکھنا چاہ رہا ہوں۔ تو انہوں نے وہ دیکھا تو انہوں نے کہا، پہلا سینٹنس انہوں نے کہا کہ God forbids, there is 99% chances this could be my suicide note. I came to New Brunswick from Ontario in December 2023 and my wife came along with me. I found a job that would give PNP papers. PNP ایک پروگرام ہے امیگریشن کا، تو وہ اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ That would give PNP papers to me after working 8 months there and my employers is still ready to do it. But first PNP quota was halved by Mark Miller and when I had a little visa left, I was told that my occupation was not eligible to apply on 18th of February. Again, it was eligible on 5th of February this year. اب 13 دن میں سچویشن بدل گئی۔ Then province was allocated 1500 more seats in PNP, but still I am not being considered. بیچارے unlucky. The people who came here 6 months ago in some occupation are given priority. تو frustration بڑھتی ہے۔ To cut long story short, I have no option of going back as in age of 35 I will be useless back in India. میں اپنے اس بھائی سے کہوں گا کہ ایسا بالکل نہ سوچے۔
بھگوان کرے کہ آپ کا یہیں پہ ہو جائے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے، لیکن آپ کی ایج 35 ہے، میں تو خیر 62 کا ہوں، کب کا سٹیزن ہو چکا ہوں، لیکن یہ تو محنت تو آپ کو 62 ایئر کی ایج میں بھی لگتا ہے، یہی ہے کینیڈا میں کہ بھئی جب تک زندہ ہیں ہمیں کام کرنا، کوئی نہ کوئی رستہ تو نکالنا ہی نکالنا ہے۔ تو آپ تو ابھی ینگ ہیں، بہت ینگ ہیں۔ خیر چلیے میں اس پہ بھی تھوڑی بات کرتا ہوں۔ I can't do fake asylum or fake marriage as that is against my principle. I salute you. And it will be demeaning for my wife to live with a failure like me. I can understand. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں سمجھ سکتا ہوں۔ She is not saying anything but I know. So God forbids if I do take this extreme step, then it won't be suicide, it will be a murder. کچھ بھی نہ بھائی آپ کریں، شانت رہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں شانت رہنا ضروری ہے۔ ہمیں آپ جیسے ینگ لوگوں کی ضرورت ہے، آپ جیسے آنیسٹ لوگوں کی ضرورت ہے۔ اب انہوں نے کہا مارک ملر اینڈ جسٹن ٹروڈو اینڈ ریسپانسبل ول بی، انہوں نے کہا اگر میرے سے کوئی غلط ہو گیا تو مارک ملر اینڈ جسٹن ٹروڈو آن نمبر 1، امیگریشن منسٹر آف نیو برانزوک آن نمبر 2، سوزن ہالٹ، لینا ڈائب اینڈ مارک کارنی آن نمبر 3۔ My only aim is to circulate the fraud done by Canadian government before I go and let my government know, yani Indian government know, how Canada has played with our lives here. Please talk this as I am writing this to you with great hope that you will escalate this. ٹھیک ہے جی، آپ نے آخر میں جو سینٹنس بائی لکھا، میں نے اسی سینٹنس کی بیس پہ ایک اسپیشل ولاگ آپ کے اس مسئلہ پہ کیا، کیونکہ میں اس طرح کی باتیں اور بھی جگہوں سے سن رہا ہوں۔ میں دوسرا بھی اینگل، بیڈ اینگل بھی سن رہا ہوں۔ آپ ایک آنیسٹ آدمی اپنی ای میل سے لگے ہیں مجھے، گاڈ بلیس یو۔ میں پہلے وہ بات کرتا ہوں، آپ نے کہا کہ میرے سے کچھ بھی ہو سکتا ہے، میں اتنا دکھی ہوں، ہرٹ ہوں، فرسٹریٹڈ ہوں۔ بالکل دکھی، ہرٹ، فرسٹریٹڈ نہ ہوں۔ بھارت اس وقت ترقی کر رہا ہے۔ اگر آپ کو ورس ورک کم ورس اگر جانا بھی پڑا، پھر بھی آپ واپس دوبارہ آ سکیں گے۔ پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں۔ اس وقت بہت سارے ایسے انڈو کینیڈینز ہیں جن کو میں جانتا ہوں، اور ان سے مجھے پتہ چل رہا ہے سینکڑوں ایسے ہیں، کئی تو مجھے ہزاروں بتا رہے ہیں جو آلریڈی بڑے اچھے سیٹ تھے کئی سالوں سے، وہ واپس چلے گئے ہیں۔ ان کو کینیڈا اتنا اچھا نہیں لگا، ان کو اپرچونیٹیز بھارت میں مل رہی ہیں۔ آئی کین انڈرسٹینڈ کہ بھارت کو ہر ایک کے لیے اپرچونیٹیز نہیں مل رہی۔ آئی کین انڈرسٹینڈ۔ آئی گو انڈیا آن اینڈ آف ونس اے ایئر، میں دیکھتا ہوں، بڑا پیارا دیش ہے، آئی لو انڈیا، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن ظاہر ہے 1.4 بلین لوگوں کا دیش ہے، اپرچونیٹیز مطلب ہر ایک کے لیے شاید نہیں ہے، مگر وہ بھی آنے والے دنوں میں شاید بھارت میں ایسا ہو جائے گا ہر ایک کے لیے ہوگی۔ لیکن آپ کی جو جان ہے، آپ کی جو سلامتی ہے بھائی، وہ نہ صرف ہمیں چاہیے، آپ کو بھی چاہیے، آپ کی وائف کو چاہیے، آپ کی باقی فیملی کے جو لوگ ہیں ان کو چاہیے۔ آپ کینیڈا میں سیٹل ابھی ہوں یا بعد میں ہوں، یہ چھوٹی بات ہے۔ آپ کی سلامتی جو ہے نا، وہ سب سے بڑی بات ہے۔ وہ ہمارا ایک پنجابی کا ایکسپریشن ہے، جان ہے تو جہان ہے، اس کو میں نے ہندی میں ٹرانسلیٹ کیا۔ یہ جو جہان کے میلے ہیں نا، یہ آنے جانے والے ہیں۔ آپ کی جان ہے تو سب کچھ آپ کے پاس ہے، اور آپ کے رشتہ داروں کے پاس ہے۔ یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے۔ یہ دو ہاتھ سلامت ہیں نا، تو آپ کہیں پہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، اپنی زندگی گزار سکتے ہیں۔ مجھے اندازہ ہے بھارت سے بہت سارے لوگ بیچارے اپنے وہاں کے ریسورسز کو بند کر کے بڑے بڑے ڈریم لے کے نکلے، کچھ اچھے نعرے لگا کے نکلے۔ ان کو ہوتا ہے کہ بھئی ہم نے قرضے بھی دینے ہیں، ڈریمز میں ہیں۔ مجھے نہیں پتا آپ کا یہ کیس ہے کہ نہیں ہے۔ اگر ہو بھی تو بھی کوئی ڈیڈ اینڈ نہیں ہے لائف میں۔ لائف از این اوپن آرم۔ اس آرم میں اپنے ہاتھ رکھیے، اور بہت کچھ ہے۔ میں نے ایک صاحب نے مجھے کہا، بامبے سے وہ آئے ہوئے تھے، اسی طرح کے فرسٹریٹ تھے، تو مجھے کہیں وہ مل گئے کسی مندر میں، تو کہنے لگے جی میں بڑا یہ ہوں وہ ہوں۔ میں نے کہا یار بامبے سے آئے ہوئے نا، کہنا میں نے کہا کچھ نہیں، میں نے کہا اتنے دکھی نہ ہو، مرنے مارنے کی بات نہ کرو۔ بامبے جا کے نا، میں نے کہا مجھے پتہ ہے بامبے کا بھی، کہ وہاں پہ بھی کوئی نان چنے کی ریڑھی لگانا اس کا بھی مشکل کام ہے، لائسنس وہ پرمٹ لینے ہوتے ہیں۔ میں نے کہا لیکن کچھ اس طرح کا بھی چھوٹا موٹا کام کر لو۔ یہاں پہ جو میں نے کہا اب صفائی وہ کر رہے تھے، وہ بھی بیچارے کے پاس جاب نہ رہی ٹیم ہارٹن میں، واش روم کی صفائی، پڑھا لکھا نوجوان تھا۔ میں نے کہا دیکھو وہ بھی تو یہاں کر رہے ہو نا، وہاں اپنے دیش میں نان چنے بھی بیچ لو گے نا ریڑھی پہ، تو
ایک وقت آئے گا 1-2 سال بعد ایلیویٹ ہو جاؤ گے. یہ تو میں نے ورس کم ورس سچویشن بتائی. بھارت میں بہت اپرچونیٹیز ہیں, تھوڑا سا بندے کو کول ڈاؤن ہونا ہے, اپنے فرسٹریشن اور غصے پہ قابو پانا ہے, وہاں پہ ہوگا. اب یہاں پہ مسئلہ کیا ہے, جیسے اس بھائی کا مسئلہ ہے اور بھائیوں کا مسئلہ کیا ہے, ان کے مسئلوں پہ جو ان کے جینون مسئلے ہیں, بات کرنے سے پہلے میں اس مسئلے کی طرف بھی آتا ہوں جو میں یہ بھی سن رہا ہوں کہ کئی جگہوں پہ الٹا بھی کام ہو رہا ہے. جیسے کہ نیشنل پوسٹ کی سٹوری تھی, فیک سائلم سیکر کے وہ بنائے ہوئے تھے. اب کئی ہوٹلوں میں وہ ڈگ فورڈ تو کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہوٹلوں کا شاید فنڈنگ بند ہو گئی ہے, لیکن مجھے انفارمیشن دوستوں سے مل رہی ہے کہ ابھی بھی یہاں جی ٹی اے میں ایسے بہت سارے ہوٹل ہیں جہاں پہ یہ بچے ٹھہرے ہوئے ہیں. زیادہ تر یہ پنجابی بیک گراؤنڈ کے ہیں, بڑے اچھے بچے ہیں. میں نے پنجابی بچوں کو کام کرتے ہوئے محنت سے ٹم ہارٹن اور ہر جگہ فاسٹ فوڈ میں اور کوریئر سروس میں فیڈیکس کے لیے دیکھا. بھئی کمال کے فینٹاسٹک بچے ہیں, گاڈ بلیس دیم آل. محنتی اور سب کچھ, مگر اس کے باوجود ہم کرائمز میں بھی نام سن رہے ہیں. ظاہر ہے تھوڑی پرسنٹیج میں ایسے ہیں مگر ہیں. ہم اب یہ ہوٹلوں میں جو لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں, وہاں پہ جو راہ چلتے لوگ بتاتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی کہ ان ہوٹلوں کے آس پاس گندگی ہے, ڈرگس کے دھندے چل رہے ہیں, عجیب و غریب کھیل تماشا ہے. اب مجھے نہیں پتا, میں یہ جرنلسٹیکلی انویسٹیگیٹ کروں گا آنے والے دنوں میں اور جاننا چاہوں گا کہ سین کیا ہے, کیونکہ ہم نے ٹیگ ٹی وی پہ یہ بیڑا اٹھایا کہ اس بات کو اٹھائیں, سمجھیں. ظاہر ہے تالی دو ہاتھ سے بجتی ہے, ایک اچھا ہاتھ ہے, ایک گندے ہاتھ والا یا گندی ایکٹیویٹیز والا ہاتھ بھی ہے. تو اب ایگزیکٹ نہیں پتہ چل رہا. اب ڈگ فورڈ نے جو پچھلے ویک کہا, جب وہ بہت سارے پریمیئرز اکٹھے ہوئے, اس میں اور پریمیئرز نے بھی کنسرن شو کیا تھا کہ بھئی ہم دیتے ہیں امیگریشن کے لیے کوئی پروسیس کرتے ہیں, ایٹ لیسٹ ورک پرمٹ دیتے ہیں. اب اس پہ جو یہاں پہ جو ریسس طبقے ہیں وہ بھی ہیں فرینکلی کینیڈا میں, امریکہ میں بھی بڑھ گئے. گو بیک انڈین. کیا وجہ ہے؟ اب اگر وہ جو ریسس طبقے ہیں یا جو لوگ اب یہ جو کینیڈین ہوٹلوں کے باہر سین بنے ہوئے ہیں ڈرگ ڈیلنگ کے اور یہ وہ, ظاہر ہے ان کو تو اور موقع مل جائے گا ریسس ایلیمنٹس کو. وہ تو کہیں گے کہ دیکھو بھائی ہم یہ کہہ رہے ہیں. آلریڈی جب ڈگ فورڈ نے لاسٹ ویک یہ کہا کہ میں 1 لاکھ ورک پرمٹ دے دوں گا, تو ٹھیک ٹھاک قسم کے جو لوگ تھے وہ سوشل میڈیا پہ کوٹ ان کوٹ وائٹ ہی اس کو پڑھ گئے. انہوں نے کہا تمہاری ایسی کہ تیسی, تم برباد کر رہے ہو. تو یہ سچویشن. اب ڈگ فورڈ نے پچھلے ویک کیا کہا تھا اور آج کیا کہا, یہ دونوں باتیں سناتا ہوں. پہلے میں چاہوں گا کہ جو پچھلے ویک ڈگ فورڈ نے کہا وہ ذرا سن لیجیے. I have a tremendous amount of asylum seekers that are up in Etobicoke and in the hotels. They're healthy, they're willing to work, they're hard-working people, but they're waiting over 2 years. And they're just sucking off the system non-stop, not their fault. The fault falls under immigration, that it takes over 2 years to get a work permit. So as we're paying education, paying healthcare, paying their rent in hotels, which is exorbitant, they want to get out there and they want to be like every other Canadian. They want to find a job. They want to be able to first start off renting a condo or part of a house and then buying a house. But we're tired of waiting around. I can't wait around. It's costing our province an absolute fortune. Just last year, we were close to 100,000 asylum seekers, and I'm still waiting to get paid back from the federal government. That's one issue. But there's jobs available in Ontario, and we need to give them work permits and make sure that they're out there working and contributing back to society. I'm not waiting any longer. We're issuing work permits in Ontario for these folks to give back and contribute to society in Ontario. تو پچھلے ویک ڈگ فورڈ نے وہاں پہ کہا آؤٹ آف ویسٹ, ہمارے ویسٹرن پروونسز میں جب پرائم منسٹر مارک کارنی پریمیئر سے مل رہے تھے, تو ڈگ فورڈ نے کہا کہ بھی بات یہ ہے کہ میں لوگوں سے ملتا ہوں جو اسائلم سیکرز ہیں, کام کرنا چاہتے ہیں, ان کے لیے اب ہوٹلوں کا خرچہ ہو رہا ہے. انہوں نے کہا کہ $1 بلین کے قریب آنٹیریو بھی شاید اس کو بھی اسپینڈ کرنا پڑے گا. انہوں نے کہا یہ ریڈیکولس بات ہے, کیوں نہ ان کو ورک پرمٹ دیے جائیں, یہ کام کریں, ٹیکس بھی دیں, گھر بھی خریدیں اور اکانومی میں کنٹریبیوٹر بھی ہوں, اور ہم کینیڈا کی اکانومی بھی, آنٹیریو کی اکانومی بھی آگے بڑھے, اور یہ لوگ بھی ایٹ پیس آئیں, ان کو بھی کوئی نہ کوئی آپشن ملے. بڑی اچھی بات کی تھی. لیکن 28 جولائی کو ڈگ فورڈ نے
یو ٹرن لے لیا. کیا یو ٹرن لیا؟ میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی 28 جولائی کا بھی ویڈیو کلپ سن لیں. We want to work with the federal government. We don't want to take over the immigration system per se and take the burden on, which we're doing already, that we're spending over $1 billion. They want to throw another $500 million on our shoulders. But I do want to see these work permits. We aren't getting the data. All I know is on Airport Road in my area, there's people who have been sitting there for 2 years. So they need to explain. Well, I just go out there and I'm hearing it on the street, go up Airport Road, pull over at the Tim Hortons by the Congress Center, start talking to people, ask them how long they've been there. Ask them if they want to work. They all want to work, but instead, we're paying them to sit in a hotel room. پریمیئر ڈگ فورڈ کو میں اچھی طرح جانتا ہوں، اچھے دل کے آدمی ہیں، ہمارے اسٹوڈیو میں بھی آ چکے ہیں، ٹیگ ٹی وی کے اسٹوڈیو میں. تب آئے تھے جب بائی دا وے وہ پریمیئر نہیں تھے. ابھی جب سے وہ پریمیئر ہیں کئی بار ہیلو ہائی ہوئی ہے، وہ پہچانتے ہیں، جانتے ہیں، اور بڑے عوامی قسم کے آدمی ہیں. ابھی ان کا فورڈ فیسٹیول بھی ہوا تھا، تو وہ ہر سال فورڈ فیملی فورڈ فیسٹیول کر رہی ہے. اور واقعی جیسا وہ کہتے ہیں کہ وہ تو واقعی اس طرح کے آدمی ہیں کہ وہ تو خود گاڑی چلاتے ہوئے، مجھے یاد ہے میرے پاس اسٹوڈیو آئے تھے تو وہ تو خود گاڑی چلاتے ہوئے، اب آف کورس پریمیئر ہیں تو ان کو ڈرائیور اور سیکورٹی بھی ملی ہوئی ہے. یہاں پہ بائی دا وے پریمیئر کو ہی ملتی ہے سیکورٹی اور ڈرائیور، ادروائز جو باقی منسٹر ہوتے ہیں ان کو تو کوئی سیکورٹی ڈرائیور بھی نہیں ہوتا، وہ اپنی گاڑی خود ہی چلاتے ہیں. تو پریمیئر ہمسیلف even today drives himself whenever he feels so. اور وہ ٹم ہارٹن سے کافی لینے والے آدمی ہیں، وہ بڑے عوامی آدمی ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ جب ان سے پوچھا رپورٹرز نے کہ آپ نے کیسے ڈیٹا ہے، تو انہوں نے کہا میں خود دیکھتا ہوں، آبزرو کرتا ہوں کہ یہ سب کچھ ہے، لیکن یو ٹرن یہ لیا انہوں نے کہا کہ جی یہ میں جو فیڈرل گورنمنٹ کا امیگریشن کا مسئلہ ہے وہ اس کو میں اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہتا. پھر انہوں نے کہا ہم ڈیٹا کلیکٹ کر رہے ہیں، یہ ہے وہ ہے. تو یہ سب باتیں جو پریمیئر کر رہے ہیں وہ ظاہر ہے میں ان کی بھی ڈیفیکلٹیز انڈرسٹینڈ کرتا ہوں. ان کے شولڈر پہ آلریڈی پورے کا پورا پروونس ہے، اور اسائلم سیکرز کے معاملات اور ریفیوجی کے معاملات اور امیگریشن کے معاملات مینلی پرائمریلی فیڈرل گورنمنٹ طے کرتی ہے. پروونشل گورنمنٹس کے اپنے اپنے پروگرام ہوتے ہیں، وہ اس میں کنٹریبیوٹر ہوتے ہیں، لیکن زیادہ تر وہ فیڈرل گورنمنٹ کے راؤٹ سے ہی جو پروونشل ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں وہ پوری ہوتی ہیں. یہ اس طرح کا سسٹم ہے. اب وہ اس میں بھی کہہ رہے ہیں 28 جولائی کو بھی بات چیت میں کہہ رہے ہیں کہ ان کی یہ ابھی بھی خواہش ہے کہ ان کے کوئی پیپر جو ورک پرمٹ کے پیپرز ہیں وہ بنے، لیکن وہ ساتھ ساتھ ریٹریو بھی کر رہے ہیں. اس ساری سچویشن میں پریمیئر کے ساتھ ان کی آنٹیریو گورنمنٹ کے ایک اور ریپرزینٹیٹیو بھی کھڑے تھے، تو پریمیئر نے ان کو آگے کیا ایک موقع پہ اور کہا کہ تم کچھ جو فیکٹس ہیں میڈیا کو بتاؤ. تو وہ ویڈیو بھی میں یہاں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. We have 280,000 asylum cases that have not been processed today across Canada. Almost 140 of which are here in Ontario. And that inability to process has resulted in incredible uncertainty. The bigger issue is the processing times are ridiculous. The Premier's right about the issuance of work permits and the challenge we find with people who are here having their claim adjudicated. تو پریمیئر کے ساتھ کھڑے جن کو پریمیئر نے آگے کر دیا، کہا کہ تم ذرا بتاؤ آنٹیریو گورنمنٹ کے جو ریپرزینٹیٹیو ہیں، مجھے نام ان کا ذہن سے نکل رہا ہے، تو انہوں نے کہا جی کہ 280,000 کیسز اکراس کینیڈا ہے، 140,000 کیسز تو یہاں پہ ہیں صرف آنٹیریو میں، سب سے بڑا پاپولیشن کے اعتبار سے ہمارا پروونس ہے کینیڈا میں. پھر انہوں نے کہا کہ بھی بات یہ ہے کہ یہاں پہ سارا پرابلم پروسیسنگ ٹائم کا ہے. پریمیئر نے لاسٹ ویک کہا تھا کہ 2 سال لگتے ہیں. آج میں نے کینیڈین میڈیا کو چیک کیا تو اس میں بتایا جا رہا ہے جو کینیڈا کا امیگریشن کا فیڈرل ڈپارٹمنٹ ہے، ان کے جو ریپرزینٹیٹیو ہیں وہ بتا رہے ہیں جی کہ وہ تو 45 ڈیز سے 60 ڈیز میں پروسیس ہو جاتا ہے. لیکن جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے. پریمیئر کہہ رہے ہیں کہ جی وہ میں جاتا ہوں کافی لینے کے لیے ٹم ہارٹن میں، تو میں دیکھتا ہوں یہ بچے کھڑے ہوتے ہیں ایئرپورٹ روڈ پہ ان کے گھر کے آس پاس کے علاقوں میں. تو اب ظاہر ہے اگر پریمیئر نے ان کا نوٹس لیا ہے تو وہ بچے تو پھر چاہیں گے کہ پریمیئر کے گھر کے باہر ہی دھرنا ڈال کے بیٹھ جائیں، چونکہ یہ تو ایک نیچرل بات ہے کہ جو سفرر ہو وہ پھر دیکھتے کہ اگر کہیں سے کوئی نوٹس لے رہا ہے تو اس کے نوٹس کو ذرا تھوڑا سا اور میگنیفائڈ کیا جائے. تو سچویشن بڑی ڈائر ہے. اب دیکھیں 140,000 آنٹیریو میں، 280 آل اکراس کینیڈا، یہ پریمیئر کے جو ساتھی ہیں وہ بتا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ایگزیکٹ ڈیٹا ابھی بھی
ہمارے پاس دستیاب نہیں ہے, کچھ اوپر نیچے ہو سکتا ہے. تو سچویشن یہ ہے کہ آلموسٹ کینیڈا میں 3 لاکھ کے قریب یہ ریفیوجی کیسز ہیں, اور ان میں سے بیشتر انڈیا سے لنکڈ ہے, انڈین اسٹوڈنٹ سے لنکڈ ہے. اور جیسا کہ میں نے پیچھے کہا کہ ان کے جینوئن مسئلے بھی ہیں, اور پھر شاید وہ آؤٹ آف فرسٹریشن یا آؤٹ آف وٹ ایور, آئی ڈونٹ نو, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو کمنٹ جب تک میرے پاس انفارمیشن نہیں آتی. جو ریومرز آ رہی ہیں ان کے مطابق تو جن ہوٹلس میں ٹھہرے ہوئے ان کے باہر بڑے ایشوز چل رہے ہیں, ڈرگ ڈیلنگ, صفائی ستھرائی کے مسائل, بہت مسائل چل رہے ہیں. تو یہ بھی بڑے خطرناک ہیں. اب کینیڈینز جو وہاں سے گزرتے ہوں گے, کینیڈینز, when I say Canadians, I am Canadian too, many South Asians are Canadians who live in Canada, Canadians too, سب کے پاس, ہم سب کے پاس پاسپورٹ ہے, ہم سب پراؤڈ کینیڈینز ہیں. لیکن جو کوٹ ان کوٹ وائٹ بیک گراؤنڈ کے کینیڈینز ہیں, تو ان میں سے سارے نہیں تو کچھ کو تو آلریڈی خار ہے, براؤن فیسز سے, بلیک فیسز سے, ایشین فیسز سے. تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے, پھر یہ دیکھو یہ کیا ہو رہا ہے. وہ بھی ایک ریسزم اور ہیٹرڈ ساتھ ساتھ ہم آبزرو کر رہے ہیں. تو سچویشن واقعی ہی بہت ڈائر ہے, اور اس ساری سچویشن پہ جو کئی طرح کے سلوشنز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو پولیٹیشنز ہیں, آنٹیریو کے ہوں, کینیڈا بھر کے ہوں, وہ ان مسئلوں میں آگے آئیں. جس طرح پریمیئر ڈگ فورڈ نے کھل کے باتیں کرنا شروع کی ہیں. یہ باتیں امپورٹنٹ ہیں. جب اس لیول کے بڑے پولیٹیشنز باتیں کریں گے تو وہ پبلک ڈیبیٹ کا حصہ بنتی ہے. بات بہت امپورٹنٹ, کوئی نہ کوئی سلوشن نکلنے کے چانسز ہوتے ہیں. پھر یہ جو بچے ہیں, میں نے اپنے پچھلے ولاگ میں کہا تھا کہ یہ اپنی ایک سارٹ آف آرگنائزیشن بنائیں, اپنے لوکل پولیٹیشین سے ملیں, کیونکہ پولیٹیشنز کے پاس ہی سلوشن اس کا ہے. اور وہ پولیٹیشنز جب ان کی بات سنیں, کنونس ہوں, تو وہ پھر بیوروکریسی کو کہیں, کوئی نہ کوئی رستہ نکالیں. پھر ہم جیسا جو میڈیا کا نیٹ ورک ہے وہ اس پہ زیادہ سے زیادہ بات کریں. ہماری بات بھی میٹر کرتی ہے. اگر ہم بات بھلے سے پنجابی, ہندی, اردو, انگلش میں کریں گے, کسی بھی بھاشا میں کریں گے, بات وہ انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی پہنچتی ہے, وہ کریں. پھر میں اپنے اس شو کے راہیں جو بھارتی کمیونٹی کی بڑی بڑی آرگنائزیشنز ہیں, جو مندر ہیں, جو گردوارے ہیں, ان سے بھی بنتی کروں گا کہ وہ بھی اسٹیپ ان ہو, اور وہ بھی اسٹیپ ان ہو کے کوئی نہ کوئی سلوشن نکالنے کی کوشش کریں. بھارت سے جو نئے امیگرینٹس فردر آنے ہیں, پوری دنیا سے امیگرینٹس آتے رہیں گے, جو کینیڈا کا پروسیس ہے وہ آتے رہیں, لیکن فردر اسٹوڈنٹس آف کورس آلریڈی آلموسٹ نہیں آ رہے, ان کی جگہ جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ایڈجسٹ کیا جائے. بھارت سے بائی دا وے کوئی ریفیوجی یا اسائلم سیکر کا تو کوئی تک بنتا ہی نہیں ہے یہاں پہ آنے کا, چونکہ بھارت ایک ڈیموکریسی ہے. وہاں پہ تو یہ اسائلم سیکنگ کے یہ جو سارے ڈرامے ہیں یہ فرسٹریشن میں ہو رہے ہیں. اس کو بند ہونا چاہیے, بجائے کہ یہ اسائلم سیکر ہوں, ان کو واقعی ورک پرمٹ ملے اور یہ سیدھے پروسیس سے آئیں, اسائلم سیکر کے اس ڈرامے بازی سے نکلیں. کیونکہ بھارت سے آنے والے کو اسائلم ڈھونڈنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. پاکستان کے احمدی ہوں, شیعہ بھی اگر وہاں پہ کچھ ہوں تو ان کی تو بات سمجھ آ سکتی ہے. بھارت میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. خالستانی ایلیمنٹ بھارت میں تو آلموسٹ نن کے برابر ہیں, جو ہیں وہ آلریڈی کینیڈا میں یا امریکہ میں یا UK میں بیٹھے ہوئے, ان کا بھی مسئلہ نہیں ہے. تو وہ بھی اس مسئلے سے, اس جھوٹے کلیم سے باہر نکلے. آسان حال یہی ہے. یہ پولیٹیشین بھی سمجھتے ہیں, بیوروکریسی بھی سمجھتے ہیں کہ کیوں یہ اسائلم سیکنگ کے کیسز فائل کر رہے ہیں, بیکاز فرسٹریشن ہے, کوئی اور رستہ نہیں ہے. تو اس کا ایک ہی حل ہے جو ڈگ فورڈ نے ریئلسٹیکلی سوچا تھا, اس پہ عمل ہونا ضروری ہے کہ ان کو ورک پرمٹ ملے. مگر ورک پرمٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ڈرگز میں پڑے رہے, ڈرگز کا ورک کرتے رہے, ڈرگز کا کاروبار کرتے رہے. دیٹ ڈز ناٹ مین دیٹ. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر ان میں سے جو بہت ہی سلائٹ پرسنٹیج ادھر ادھر ایکسٹریمزم یا جو کرائمز میں انڈلج ہوتے ہیں, وہ ان کے رہنے کا یا آپ کرائمز کو کرنے کا ایک ان کو پروانہ مل گیا. ناٹ ایٹ آل, ناٹ ایٹ آل. تو اب گیہوں کے ساتھ گھن پستا ہے, آئی انڈرسٹینڈ, لیکن پسنا نہیں چاہیے. بلکہ جو ہے نا, مطلب گیہوں کو جب ہم پیستے ہیں تو آٹا بنتا ہے. لیکن یہ سچویشن ایسی ہے کہ اب گیہوں جو ہے اس کو ہمیں سیو کرنا ہے, وہ ہمارے لیے جیم ہے, اور جو گھن ہے اس سے ہمیں جان چھڑانی ہے. تو گھن خود ہی اپنے آپ کو سوچ لے, اس نے کینیڈا میں رہ کے دیکھ لیا کہ وہ یہ غلط حرکتوں سے تو وہ اپنا بھی بیڑا غرق کرے گا, کینیڈا کا بھی کرے گا. وہ تو جانے کا سوچے. اور جو یہاں کا گیہوں ہے جو آیا ہوا ہے اس کو ایڈجسٹ ہونا چاہیے,
یہی پیغام میں آج کے ولاگ میں دے رہا ہوں, یہی بات چیت میں اپنے کمیونٹی لیڈرز کے ساتھ, کمیونٹی آرگنائزیشن کے ساتھ سانجھی کروں گا, اور یہی بات جہاں تک میری پرسنل کیپیسٹی ہے میں پولیٹیشنز کی حد تک بھی بات چیت کروں گا, جو ساؤتھ ایشین بیک گراؤنڈ کے پولیٹیشنز ہیں, اور ایون میری کوشش ہوگی کہ ڈگ فورڈ کے آفس تک بھی میں ایز اے جرنلسٹ ریکویسٹ کروں, اور ان دا مین وائل میں اپنی انویسٹیگیٹو جرنلزم کے جو دائرہ ہے اس کو بھی ایکسپینڈ کروں گا, تاکہ ان ریالٹیز کو فردر سمجھوں, فردر جانوں. آپ ٹیگ ٹی وی کی انڈیپینڈنٹ جرنلزم کو سپورٹ کیا کریں, اور اگر آپ ہمیں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں تو ہماری ویب سائٹ یا یوٹیوب کے اسی چینل پہ جا کے ڈونیٹ کے بٹن کو کلک کر کے ہماری انڈیپینڈنٹ جرنلزم کو آپ کنٹریبیوٹ بھی کر سکتے ہیں, ڈونیٹ بھی کر سکتے ہیں. ہمارے ویڈیوز کو لائک کیجئے, شیئر کیجئے, سبسکرائب کیجئے. ہمارے سوشل میڈیا کے پیجز یہ آپ کے سامنے ہیں. میری کوشش ہوگی کہ ہیومینیٹیرین بیسس پہ اور جرنلسٹ ہونے کے ناطے یہ جو پورے کا پورا بہت ہی ڈیلیکیٹ ایشو ہے, یہ ڈیلیکیٹ ایشو ہم کینیڈینز کا ہے. میرے لیے اس میں انٹرسٹ کا جو معاملہ ہے وہ کینیڈا ہے. کینیڈا میرا دیش ہے. میں ایز این انڈیویجول, ایز اے جرنلسٹ, ایز این ایکٹیو پرسن آف دا سوسائٹی یہ چاہوں گا کہ میرے دیش کینیڈا کا یہ جو ایک نیا مسئلہ بنا ہے یہ حل ہو, اور اس مسئلے کے حل ہونے میں اگر ان بچوں کے معاملات جو جینون بچے ہیں وہ بھی حل ہو سکتے ہیں تو بھی وہ ہیومینیٹیرین کرائسس ہے. تو اس ہیومینیٹیرین کرائسس کو سالو کرنے میں اگر ہم کوئی 0.0001% بھی اپنا یوگدان دے سکیں, اپنا کنٹریبیوشن دے سکیں تو ہمیں اچھا لگے گا. بہت بہت دھنیہ واد, بہت بہت شکریہ.